ایک مسئلہ طلاق کا ہے. یہ بھی ایک جھگڑالو مسئلہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے. یہ پچھلے زمانوں میں کسی زمانے میں مسئلہ اختلافی بھی نہیں رہا. مسئلہ طلاق ہمیشہ اتفاقی اور اتحادی مسئلہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے. حضور کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں، فقہا کے زمانے میں، اور پوری اسلامی تاریخ میں 13 صدیوں میں یہ اختلافی مسئلہ رہا ہی نہیں. اس 13ویں اور 14ویں صدی کے اندر یہ مسئلہ ایک جھگڑالو مسئلہ بنا ہوا ہے. تمام فقہا میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوتی ہے. ایک دے دے تو ایک واقع ہوتی ہے، 2 دے دے تو 2 واقع ہوتے ہیں، 3 دے دی تو 3 واقع ہوتی ہے. یہی تقاضا بھی ہے. اور ایک شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے اپنی بیوی کو، 3 سے زیادہ کا نہیں. ایک نکاح سے شوہر 3 طلاق کا حقدار بنتا ہے. اس سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کروں کہ اسلام میں طلاق کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو شریعت میں بہت مبغوض بھی بتایا گیا ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں میں مبغوض حلال طلاق ہے. حلال تو اللہ نے کی، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس عمل کو کیوں پسند نہیں کیا گیا؟ جب پسند نہیں ہے تو حلال کیوں رکھا گیا؟ اور جب حلال کر دیا گیا تو پھر ناپسند کیوں کیا گیا؟ حدیث میں یہ بات ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ پاک کو طلاق ناپسندیدہ چیز ہے. تو بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. جب ناپسند ہے تو اللہ کو حق پوری قدرت ہے کہ اللہ پاک اس کو ناجائز کر دے، اور جب اللہ پاک کو ناپسند ہے تو ناجائز کر سکتے تھے اللہ پاک. اور جب اللہ پاک نے اس کو حلال رکھا تو پھر ناپسند کرنے کے کیا معنی؟ بہت نزاکت ہے مسئلے کے اندر. اللہ تعالیٰ کو ناپسند اس لیے ہے کہ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اختلاف نہیں، جھگڑا. اختلاف، غور فرمائیں، یہ بات کو سمجھیے. اختلاف الگ چیز ہے اور جھگڑا الگ چیز ہے. میں نے بتایا حدیث بنو قریظہ کو سامنے رکھ کر ایک ہی حدیث کو سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن جھگڑا نہیں ہوا. جھگڑا ہوتا تو نقصان ہو جاتا. جھگڑا کس کو بولتے؟ اگر ایک جماعت یہ بولتی کہ آپ کی رائے غلط ہے، تم حضور کی بات صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہو، جھگڑا ہو گیا اور نقصان ہوتا ان کو. لیکن انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، اختلاف تو ہوا، باقی بھی رہا. ہر ایک نے اپنے اپنے اختلاف رائے پر ہی عمل کیا، لیکن نقصان نہیں ہوا کیونکہ جھگڑا نہیں ہوا، مخالفت نہیں ہوئی. تو ایسے ہی اگر طلاق کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند اس لیے ہے کہ اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نقصانات وجود میں آتے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے سے نقصان پیدا ہوتا ہے. خود شوہر کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس خاتون بیوی کا بھی نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں ان کی اولاد کا نقصان ہوتا ہے. چاہے شوہر دوسری بیوی لا لے تب بھی اگر اس کو اولاد ہو تو اس کا نقصان. تفصیلات عرض کرنے کا نہیں موقع، کیسے نقصان ہوتا ہے وہ ہم سے خود سمجھتے ہیں. 2 خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عداوتیں وجود میں آتی ہیں. تو نقصان اختلاف سے نہیں ہوتا، نقصان جھگڑے سے ہوتا ہے، عداوتوں سے نقصان ہوتا ہے. تو جھگڑے اور عداوتیں، مخالفتیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اختلاف تو ہونا ہی ہے، اختلاف تو اللہ نے سرشت میں رکھا ہے. میں آپ کو اتحاد اگر چاہتے ہیں، بہت سنجیدگی سے اگر آپ اس نقطے پر غور کریں تو شاید کامیابی مل جائے. جن کو واقعی درد ہے، جو ضد پر غیر مقلد بنے ہوئے، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. قطب وقت بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. ضدی آدمی کو
وہ ضد ابو جہل میں تھی، حضور کے ذریعے سے بھی اس کو ہدایت نہیں مل سکی. تو وہ لوگ تو بہرحال الگ ہی ہماری فہرست سے خارج ہیں، لیکن جو سچے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم مسلک حق پر قائم ہیں اور یا ہم کو حق کی تلاش ہے، ان سے میرا خطاب ہے، ان سے میری گزارش ہے، اگر واقعی دل میں امت کے متحد ہونے کا درد ہے تو امت کے اختلاف کو تسلیم کر لو، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. صرف امت کے اختلاف کو تسلیم کر لو. یوں سمجھ لو کہ اختلاف امت کا حق ہے، بغیر اختلاف کے امت زندہ نہیں رہ سکتی. یاد رکھ لو، بغیر اختلاف کے امت زندہ نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، اور اختلاف ہر محتم شان میں پایا جاتا ہے، معمولی چیزوں میں اختلاف نہیں پایا جاتا. ایک آدمی یہ مٹی کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے بولے یہ پتھر ہے، دوسرا بولے نہیں یہ مٹی کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں. اب انہیں اصرار کرنے لگے. سمجھدار آدمی بولتا جو تو سمجھ لیا وہی صحیح ہے، چھوڑ دے اس میں نہیں پڑتا، کیونکہ ایک معمولی چیز ہے، اس میں اختلاف کرنا نہیں چاہتا. لیکن ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ پتھر ہے. تو اب اس کے اندر بہت زیادہ زور لگایا جاتا ہے کہ ہے کیا. اب اس کو جوہری کے پاس لے جایا جاتا ہے، گھسایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ پرکھ کے بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت والی چیزوں میں، اہتمام والی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، معمولی چیزوں میں سمجھدار لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا. کسی چیز میں اختلاف ہونا اور اتنے بڑے سمجھدار لوگوں کا اختلاف ہونا اس چیز کے بہت زیادہ اہم اور محتم شان ہونے کی علامت ہوتی ہے. اختلاف کوئی مضر اور نقصان دہ چیز ہوتی نہیں. میں نے عرض کیا اگر اللہ پاک نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہو تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ خود مفسرین میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، حدیثوں کو صحیح ضعیف بولنے میں ہر جگہ اختلاف ہے. امت نقصان کچھ نہیں ہے، ہر جگہ نفع ہی نفع ہوتا ہوا رہا. ہر اختلاف سے امت کو سہولت کے راستے ملتے ہی جا رہے، نقصان ہوا ہی نہیں. اب ادھر جاؤں کیا کروں، یہ جھگڑے میں پڑنے کی امت کو ضرورت نہیں ہے. بس بھائی تسلسل سے راستہ چلا ہوا آ رہا ہے، ماشاءاللہ دلائل موجود ہے. امت کے بڑے طبقے کو دیکھتے جاؤ، چلتے جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. امت کی بڑی جماعت جس رخ پر ہے حضور نے بتا دیا، عمل کرو. بڑی جماعت دیکھو، بڑی جماعت اہل سنت والجماعت، 4 فقہا کے جو مسلک ہیں یہ الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں. ابھی حال ہی میں بالکل قریب میں حرم شریف کے امام صاحب ہمارے ہندوستان تشریف لائے، دیوبند تشریف لائے، حیدرآباد بھی تشریف لائے، اور ان کے تمام بیانات ویڈیو موجود ہیں. میرے پاس بھی فون کے اندر ہیں، وہ موجود. شاید بہت سارے یہاں موجود افراد کے پاس بھی ان کے بیانات ہوں گے. آپ سنیں حیدرآباد کا جو امام حرم کا بیان ہے، ابھی بالکل تازہ، کتنے صاف الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ 4 فقہا ملت واحدہ ہے، 4 مل کر کے ایک جماعت ہے، اور 4 کے 4 برحق ہے. یہ اختلاف کوئی امت کو مضر نہیں ہے، اور کبھی بھی اختلاف امت کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور 4 طریقوں پر عمل درست ہے. کتنی واضح باتیں انہوں نے عرض کی. اور انہوں نے کہا میں امت کو تاکید کرتا ہوں، مسلمانوں کو، کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کے آپ اپنے درمیان کبھی جھگڑا پیدا نہ کریں. یہ سب درست اور صحیح راستے ہیں. ہمیشہ امت ان 4 مسلکوں کو ایک ملت مانتی ہوئی آئی ہے. ہمیشہ عرب کو دکھاتے ہیں. خود حرم کے امام نے ہندوستان میں آ کر کے وضاحت کی اس بات کی کھلے الفاظ میں کہ یہ ملت واحدہ ہے، 4 بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں. دکھ رہے ہیں 4 لیکن متحد ہیں یہ لوگ. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ